میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین. اما بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. بات چل رہی تھی کل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال 6 ماہ کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا اور آپ پر قرآن کا نزول شروع ہوا. جو آیتیں شروع میں نازل ہوئیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں. پھر دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. پہلے اپنے خاندان والوں کو اللہ کی طرف بلایا، کیونکہ کوئی بھی انسان اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اگر وہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں پہلے اپنے گھر میں دیکھو. تو پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا، اور قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ کے گھرانے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، خاندان والوں کو ڈرائیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے. یہ نہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں سناؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دیکھیے، انذر ینذر، انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، کہ جہنم سے ڈرائیے کہ اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر جہنم ہے. آج مزاج ہم لوگوں کا کیا بن گیا ہے؟ بس صرف میٹھی بات. میٹھا کھانے میں بھی ہونا چاہیے، شروع میں وہ سنت ہے ایسا بولتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی فراوانی تھوڑی تھی کہ 10-15 قسم کی ڈش ہوتی تھی کھانے میں. ایسا کچھ بھی نہیں، جو مل گیا کھا لیے، ملے تو روزی نہیں تو روزہ. تو یہ جو لوگوں میں کہا جاتا ہے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، یہ سب اس کی کوئی حقیقت نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سنت نہیں ہے کھانے سے پہلے میٹھا کھلانا، یہ سازش ہے کہ میٹھا کھلا کے بھوک مار دو تاکہ بریانی چلتی رہے. تو پہلے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی کہ اب آپ کھلم کھلا دعوت پیش کیجئے مکے کے اندر لوگوں کو، بازاروں میں، حج کے موقع پر. اور یہ جو مشرکین ہیں ان کی پرواہ مت کیجئے. جو مشرکین ہیں ان سے ڈرو مت، اور ان کی پرواہ بھی مت کرو، ٹینشن ان کا مت لو. قرآن میں یہ بھی ہے کہ اے رسول، جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے لوگوں تک پہنچاؤ. نہیں پہنچاؤ گے تو آپ پھر رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں کہلائیں گے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رہی بات یہ کہ لوگوں کا ٹینشن کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ حملہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، لوگوں سے آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکیداری کیا کرتے. آیت نازل ہونے سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ بھائی اب میری رکھوالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نگہبان اللہ ہے. ورنہ وہ ڈر رہتا تھا نا بھائی، کوئی بھی حملہ کر دے، کبھی بھی کر دے. جیسے آج بھی جنتری اور منتری کے ساتھ کتنی سیکیورٹی رہتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا. ابتدائی دور میں جن لوگوں کو قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا ان کو سابقون اولون کہا جاتا ہے، یعنی سبقت کر لے جانے والے اور پہلے لوگ، یعنی آگے بڑھ جانے والے لوگ اور فرسٹ لوگ. نبوت کے بعد 13 سال مکی زندگی میں جو اہم واقعات پیش آئے وہ اس طرح، یعنی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال، یعنی 53 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. تو جو واقعات پیش آئے اہم وہ ذکر کرتے ہیں. چونکہ اس دور میں کھلے طور پر اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفوظ مکان دار ارقم کو اپنے کام کا مرکز بنایا. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی ہیں، ان کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوتے تھے اور صحابہ کرام بھی جمع ہوتے تھے. آپ ان کو تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، اس لیے کہ اسلام تو قبول کر لیا، اب ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ آج بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کوئی نان مسلم کلمہ پڑھ لے، وہ پڑھ بھی لیتا ہے لیکن پھر اس کو بھول جاتے ہیں. اب وہ کیا، وہ دھیرے دھیرے پھر اپنے پرانے رفتار پہ آ جاتا ہے، پھر سے وہ پوجا پاٹ شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کی تربیت نہیں ہوئی. تو کسی کو مسلمان بنا لینا کمال نہیں ہے، اس کو مسلمان باقی رکھنا کمال. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، خوشی کی بات ہے کہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اب اس کی فکر کریں، اس کی تربیت کی فکر. اس لیے مولانا کریم صدیقی صاحب ہیں جو جیل میں بھی گئے تھے پھر چھوٹ گئے ماشاءاللہ. ان کے یہاں یہ اصول ہے، ان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو حضرت فوراً جماعت میں بھیج دیتے ہیں کہ بھائی 4 مہینے چلے جاؤ تاکہ تم سمجھو، کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، قرآن سیکھو، دین کو سنو 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 تو تمہارے اندر شوق پیدا ہوگا. تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دار ارقم میں جمع ہوتے تھے. اور یہ دار ارقم کہاں تھا؟ صفا پہاڑی پر واقع تھا. صفا پہاڑی کعبہ شریف کے سامنے میں ہے. آپ یہیں سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے ان کی تربیت فرماتے. سن 6 نبوی میں، 6 نبوی کا مطلب نبوت ملنے کے 6 سال بعد، ہجری وہ تو ہجرت سے سال شروع ہوا. ہجرت تو کب ہوئی ہے؟ 53 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اور یہ نبوی سال بھی ہوتا ہے، کتابوں میں آپ پڑھیں گے 5 نبوی، 6 نبوی، 10 نبوی. نبوی کا مطلب یہ ہے نبوت ملنے کے بعد 6 نبوی، 6 سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور ان دونوں کو مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت طاقت اور قوت پہنچی، کیونکہ یہ لوگ بڑے بہادر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو یہ لوگ بہت بہادر اور با اثر شخصیت، پرسنالٹی تھی. ان کے اسلام لانے سے بہت ہی فائدہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت اور توجہ کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہے. جو صحابہ ایمان لا چکے تھے انہوں نے بھی اپنے دوستوں کو ایمان کی دعوت دی. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے دوستوں کو نہیں بھولنا چاہیے. بھائی آپ کے دوست ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک کام کر رہے ہیں، دوستوں کو بھی سمجھاؤ. درس سیرت میں آ رہے ہیں، آپ کے جو دوست نہیں آ رہے ہیں ان کو سمجھاؤ، لے کر آؤ کہ میں اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا. سمجھ میں آئی بات؟ ہم تم کو بھی جنت میں لے جائیں گے. تو یہ دیکھو صحابہ کرام اپنے دوستوں کو بھی دین کی دعوت، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اجتماع اور وکاس کے میلے میں، وکاس ایک میلہ ہوتا تھا، مارکیٹ لگتا تھا بہت بڑا، ایک جگہ ہے، دعوت پیش فرمائی. حج کے موقع پر بھی لوگ بہت سارے آتے تھے وہاں، ان کو اسلام پیش کرتے تھے اور مارکیٹ میں بھی جاتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ آج ہم لوگ تو سلام کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، دین کی دعوت کیا پیش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں بھی جا کے لوگوں کے سامنے اللہ رسول کی بات کرتے تھے اور ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی آواز پہنچ گئی. پورے عرب شہر میں، عرب تو ایک ملک تھا، پورے ملک میں آواز پھیل گئی کہ بھائی اسلام بھی کوئی ایک مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغمبر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اہل مکہ نے مسلمانوں اور خاص کر اسلام قبول کرنے والے غلاموں کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوئے کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کوئی ستانے والا نہیں. ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کو بہت مشقت دی گئی، بہت ستایا گیا، لیکن سب سے پہلے سب کے سب ایمان پر ثابت قدم رہے. جن غلاموں کو سخت اذیتیں پہنچائی گئیں ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت زبیر، حضرت حمامہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں. اور راہ حق میں جن کا پہلا خون ناحق بہایا گیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں ابو جہل نے نہایت بے دردی سے شہید کر دیا تھا. جو لوگ غلام نہیں تھے ان کو بھی کچھ کم تکلیفیں نہیں دی گئیں. ان تکلیف اٹھانے والوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت حذیفہ بن عتبہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یعنی لوگوں کو بھی، یہ تو بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے اچھے پرسنالٹی کے لوگ تھے، لیکن ان کو بھی ستایا گیا. اور جو غلام تھے ابھی جن کا اوپر ذکر آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان کو تو بہت زیادہ ستایا گیا. عرب میں تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا، بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا سینے پر اور کہا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، تم کو آزاد کر دیں گے اور
ستائیں گے نہیں. وہ کہتے تھے نہیں، احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بہت سارے نہیں ہیں. سمجھ میں وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت تھی، الصادق الامین کہا جاتا تھا آپ کو، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام کا پرچار شروع کیا سب مخالف ہو گئے، خاندان والے مخالف ہو گئے، بہت ستایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. آج ہم لوگ کسی کو اگر دین کی بات کرتے ہیں، کوئی ناراض ہو جائے تو ہم لوگ دین کی بات کرنا چھوڑ دیتے. کسی کو مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ ناراض ہو جائے تو پھر مسئلہ بتانا چھوڑ دیتے کہ ناراض ہو جائیں گے لوگ، کیا کہیں گے، ایسا ہے ویسا. یہاں تو ان کو ستایا گیا، مارا گیا، لیکن وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. ناراض ہوتے رہے. اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے بس. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں. آپ کے مکان کے دونوں جانب ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کا مکان تھا. یہ دونوں پڑوسی آپ کے گھر میں گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینک دیتے. یہ جو مشہور ہے نا کہ وہ بڑھیا تھی اور راستے میں کانٹا ڈالتی تھی اور ایسا ویسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بوگس ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کا گھر آزو بازو میں تھا. یہ لوگ کچرا حضور کے گھر میں ڈال دیتے تھے یا حضور کے رستے میں ڈال دیتے تھے. بس ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ بھی حضور کے رستے میں کوڑا کرکٹ ڈال دیتی تھی. بس اوپر کوئی کچرا وچرا نہیں ڈالتا تھا، کوئی بڑھیا اڑیا نہیں تھی. بھائی ایک بڑھیا کے کئی قصے ہیں. کبھی یہ کہ حضور نے اس کا سامان اٹھا دیا، کبھی یہ کہ وہ بیمار ہوئی حضور اس سے ملنے گئے. سمجھ میں جو کچرا ڈالتی تھی اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس پر نعتیں بنی ہیں باقاعدہ لیکن اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. سب بس چلی چلائی باتیں ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں. بڑھیا کو بڑھیا کر دیے بیان کر کے. آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم نبوت سے پہلے ابو لہب کے دو بیٹوں عقبہ اور عتبہ سے منسوب تھیں. ابو لہب نے دباؤ ڈال کر یہ نسبتیں توڑ دی. سمجھ میں آئی بات؟ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی آپ نے ابو لہب کے دو بیٹوں، کیونکہ چچا تھے تو فیملی خاندان میں ہی کر دیے تھے. لیکن جب نبوت ملی تو ابو لہب نے مارے جلن کے، اس کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، یعنی نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی. ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا طلاق دے دو، چنانچہ طلاق پڑ گئی. یعنی ستانے کے لیے، کیونکہ طلاق کا پڑ جانا کوئی آسان کام نہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے. پورے خاندان میں جو ہے ایک قسم کا اضطراب، ایک قسم کی بے چینی پھیل جاتی ہے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی آپ کو ہمیشہ برا بھلا کہتی رہتی. آپ کی عداوت میں ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب خاص طور پر پیش تھے. ان لوگوں کا ذکر ہے سورہ لہب میں. ابو لہب کا بھی ذکر ہے اور اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے تباہی اور بربادی کے حق میں. یہ لوگ تباہ اور برباد ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روکنے کے لیے پیشکش کی گئی کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہو تو اہل مکہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. دولت چاہتے ہیں تو سب لوگ مل کر دولت و ثروت اکٹھا کر دیں گے. کسی حسین لڑکی سے نکاح کی خواہش مند ہے تو ان سے نکاح کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھی اور انہیں دین کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. نہ مجھے بادشاہت چاہیے، نہ مجھے مال و دولت چاہیے، نہ مجھے کسی حسین و جمیل سے شادی کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں. جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، کون؟ مشرکین مکہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن اور سب سے بڑے پشت پناہ سپورٹر حضرت ابو طالب سے کہا، یا تو آپ اپنے بھتیجے کو اس نئے دین کی دعوت سے روکیں یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائیں. حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے بوڑھے چچا پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید چچا کا سہارا بھی ختم ہونے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزم کو دیکھ کر ابو طالب نے کہا، تم جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، میرے جیتے جی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ وہ سردار تھے ابو طالب، اور وہ مشرکین کہتے تھے تمہارے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. اب وہ چچا بیچارے ٹینشن میں. تو حضور نے فرما دیا کہ نہیں، میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں، چاہے لوگ چاند اور تارے اور سورج لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دیں، کچھ ہونے والا نہیں. تو چچا نے دیکھا کہ بہت حوصلہ بلند ہے تو فرمایا
کہ تم اپنا کام کرتے رہو، میرے جیتے جی تم کو یہ لوگ نقصان ہے، کیونکہ وہ لوگ قتل کرنے کے پلاننگ میں تھے مشرکین مکہ، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ آگے ہو سکتا ہے ذکر آئے۔ مکے والوں کی اذیت یعنی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نبوت کے 5ویں سال، یعنی نبوت کے 5ویں سال، نبوت ملنے کے 5ویں سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ حبشہ ایک شہر تھا، وہاں عیسائی بادشاہ تھا، اور عیسائی چونکہ ان کے پاس انجیل تھی، انجیل بھی آسمانی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید سے کہ وہ مشرک تو نہیں ہے نا، وہ کافر نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے ہیں، اور میں بھی ایک رسول ہوں، حضرت عیسیٰ بھی رسول ہیں، تو وہ سپورٹ کریں گے، اس لیے حضور نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ۔ چنانچہ رجب 5 نبوی مطابق 614 عیسوی میں 11 مرد اور 4 عورتیں شعیبہ کی بندرگاہ سے حبش کے لیے روانہ ہوئے۔ مہاجرین حبشہ کو کسی طرح یہ غلط خبر پہنچی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، چنانچہ کچھ لوگ واپس آ گئے، لیکن مکہ میں تو مسلمانوں کے خلاف جور و ستم اپنے شباب پر پہنچ چکا تھا، یعنی بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، اور غلط خبر پہنچا دی گئی کہ سب مسلمان ہو گئے، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ اب وہ لوگ آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ ارے ظلم و ستم کا تو بازار گرم ہے، اس لیے نبوت کے 6 سال کے شروع میں دوبارہ مسلمانوں کا وفد حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس طرح حبشہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں جمع ہو گئے۔ انہی جانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اہل مکہ نے پہلے تو ہجرت کرنے والوں کا تعاقب کیا، یعنی پیچھا کیا، یہ لوگ جو جا رہے تھے یہ کہاں جا رہے ہیں، ایسا ویسا بہت پیچھا کیا اور روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہو سکی تو شاہ حبشہ کو تحائف لے کر کامیابی نہ ہو سکی تو حبشہ کو تحائف لے کر اپنا نمائندہ بھیجا۔ مکے والوں نے پیچھا کیا لیکن مسلمان نکل گئے، حبشہ پہنچ گئے، تو مکے والوں نے کیا کیا، ہدیہ تحفہ، جیسے کہ رہتا ہے کہ بھائی جنتری منتری کو لفافہ دو، پیسہ دو ٹیبل کے نیچے سے، تو وہ کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی خوب تحفہ ہدیہ لے کر روانہ کیا بادشاہ حبشہ کی طرف، کہ ہدیہ تحفہ لے گا اور ہماری بات سن لے گا کہ سب بھاگ کر آئے ہیں، ان کو واپس بھیجو مکہ، تو سب کو نکال دے گا اپنے شہر سے، ملک سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شاہ حبشہ کے نام ایک خصوصی لیٹر روانہ فرمایا تھا، جس میں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی تھی۔ اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو نمائندے گئے تھے وہ تھے عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ۔ ان نمائندوں نے پہلے تو شاہ حبشہ، ان کا نام تھا اسحمہ، نجاشی کو تحفہ پیش کیا، دوسرے مذہبی پیشواؤں کو تحائف دے کر ہموار کیا، یعنی دوسرے بھی جو وہاں لوگ تھے درباری ان کو بھی دیا کہ ہمارا سپورٹ کرنا، ہمارے حق میں ووٹنگ کرنا۔ پھر بادشاہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، سمجھ میں مسلمانوں کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں مشرکین، انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے صفائی طلب کی۔ بھائی معاملہ دونوں طرف سن کر ہوتا ہے، ایک طرفہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا مان لی، بھائی ان سے بھی صفائی طلب کی گئی کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں سے پوچھا گیا۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ترجمان بنایا کہ آپ ہماری طرف سے بات کیجیے۔ حضرت جعفر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ انہوں نے نہایت برجستہ اور مؤثر اور حقیقت پسندانہ خطاب کیا، بہت شاندار ان کی تقریر ہے، بہت شاندار، اور سورہ مریم کی ابتدائی حصہ سنایا۔ سورہ مریم 16 پارے میں اس کی آیتیں سنائی، اور وہ عیسائی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے۔ بادشاہ ان کے خطاب سے بہت متاثر ہوا، بلکہ وہ رونے لگا کیونکہ اس کے دھرم کی بات آ رہی نا، اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں امان دے دیا کہ بھائی یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے ہمارے مہمان، اور مشرکین کو واپس کر دیا۔ قریش کے نمائندوں کو یہ بات بہت بری لگی، چنانچہ دوسرے دن انہوں نے ایک نیا نکتہ اٹھایا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل قابل قبول نہیں۔ مسلمانوں کو دوبارہ طلب کیا گیا، یہ بڑا نازک موقع تھا۔ تمام مسلمانوں نے طے کیا کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو بے کم و کاست پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح اور کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا تھا۔ نجاشی نے کہا، تم نے جو کہا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے۔
اب مشرکین کی دال نہیں گلی۔ حبشہ میں اہل مکہ کی مہم ناکام ہونے کے بعد قریش کا ایک اور وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک خوبصورت قریشی نوجوان عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لایا اور پیشکش کی کہ اس خوبصورت نوجوان کو قبول کر لیں اور اس کے بدلے میں محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یعنی آپ کا بھتیجا خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اس کے مقابلے میں اس کو لے لیجئے، آپ کے کام آئے گا، اور اپنا بھتیجا محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت ابو طالب نے اس کو قبول نہیں کیا اور فرمایا یہ بات تو خوب رہی کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کروں اور اپنے لڑکے کو قتل کے لیے حوالے کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح آپ نے اس نامعقول، یعنی جو دماغ میں آنے والی نہیں ہے، پیشکش کو نامنظور فرما دیا۔ نبوت کے 7ویں سال ایک اہم ترین واقعہ یہ کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے پس منظر میں بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد مناف کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس بائیکاٹ میں جو دفعات لکھی گئیں وہ یہ تھیں، یعنی مشرکین مکہ نے کیا کیا، 3 گھرانے والوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ جیسے اپنے ہاں محلے ہیں، اب یہ ہو کہ بھائی پیری حویلی، تمباکو ولی اور وارث پورہ کا ہم بائیکاٹ کر دے رہے ہیں، ان سے کوئی بات نہ کرے، ان کو ساتھ کوئی لین دین نہ کرے۔ اس زمانے میں تو اتنا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کورونا آیا، اتنا بائیکاٹ ہوا، لیکن سب اللہ کا شکر چلتا رہا۔ لیکن اس زمانے میں تو بڑا مسئلہ تھا بھائی، کھانا پانی کا۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا۔ اس میں جو شرطیں لکھی گئیں، ایگریمنٹ جو لکھا گیا مشرکین کی طرف سے، وہ یہ تھا کیا، ان لوگوں سے کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے۔ آج بھی یہ آواز لگتی ہے کہ مسلمانوں سے کچھ مت لو، تو رزاق جو ہے یہ غیر مسلم تھوڑی ہے، رزاق اللہ میاں ہے، وہ جناتوں کو بھیج دے گا انسان کی شکل میں کیلا لینے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کپڑا لینے کے لیے انسان، جنات تو کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، یا تشکلوا باشکال مختلفہ، کہ جنات شیطان یہ ہر شکل بنا، ہر روپ دھارن کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا بات ہوئی، ان لوگوں سے کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے، نہ انہیں لڑکیاں دی جائیں اور نہ ان سے لڑکیاں لی جائیں، ان سے گفتگو نہ کی جائے، یعنی بات بھی نہ کی جائے، کوئی حمایتی خوراک پہنچائے تو پہنچنے نہ دی جائے، یعنی ان کو راشن وغیرہ بھی مت دو، اور انہیں گلیوں اور بازاروں میں گھومنے پھرنے نہ دیا جائے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک رکھا جائے جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے نہ کر دیں، یعنی حضور کے خاندان والے حوالے ہمارے کریں، پھر ہم ان کو قتل کریں گے، پھانسی دیں گے یا پھر ان کو قید کر دیں گے، ہماری مرضی، لیکن حوالے کرو ورنہ بائیکاٹ رہے گا۔ نیز انہیں واجب التعمیل بنانے کے لیے بیت اللہ کی چھت سے لٹکا دیا گیا۔ یہ جو سب دفعات تھی، اس کو کعبۃ اللہ کے دیوار پر لگا دیا گیا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے جو چیز لگائی جاتی تھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ سب معلقہ، 7 لٹکی ہوئی چیزیں۔ کیا لٹکی ہوئی؟ 7 شاعروں کا کلام کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکایا گیا تھا۔ اس میں ایک امرؤ القیس ہے، ایک طرفہ ہے۔ یہ دونوں شاعروں کے اشعار کو ہم لوگوں نے عربی ادب میں 2013 میں شاہی مراد آباد میں یاد، اور یہ سب زمانے جاہلیت کے شاعر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40-50 سال پہلے کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اشعار اتنے اچھے تھے کہ اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکایا گیا۔ جیسے ہوتا نا، جو کوئی انوکھی چیز ہو تو میوزیم میں رکھ دیتے ہیں، سمجھ میں آئی بات، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ جو دفعات لکھی گئی تھی، ان کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا کہ اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اب اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ یکم محرم سن 7 نبوی میں یہ معاہدہ لکھا گیا۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے، جو بنو ہاشم میں ابو لہب حضرت ابو طالب کے ساتھ نہیں آیا، اور وہ دشمنان رسول کے ہی خیمے میں رہا۔ نبوت کے 9ویں سال کے اختتام پر یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں ہشام بن عمرو بن حارث، زبیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی بن نوفل، ابو البختری بن ہشام اور زما بن اسود پیش تھے۔ جب ان سرداروں نے معاہدہ نامہ پھاڑنے کے لیے نکالا تو پورا معاہدہ نامہ دیمک خوردہ تھا، صرف اللہ تعالیٰ کا مبارک نام محفوظ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ چچا وہ پورا دیمکوں نے اس کو چاٹ لیا ہے، اب ایگریمنٹ نہیں رہا، اس لیے اب ہم جو ہے قید نہیں رہیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ تو مشرکین نے کہا اچھا، جب اس کو دیکھا گیا تو پھر پتہ لگا کہ وہ پورا ختم ہو چکا ہے، صرف اللہ کا نام جہاں جہاں لکھا تھا وہ باقی تھا۔
جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر رہے ہیں، ان کا جو حادثہ ہوا ہے وہ پلین کریش میں ہوا ہے۔ جب دیکھا گیا، ان کی باڈی تلاش کی گئی، تو ان کے پاس ہمیشہ دو چیزیں رہتی تھیں۔ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک قرآن پاک۔ وہ دونوں چیزیں محفوظ تھی، قرآن پاک بھی سلامت تھا اور حضرت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ان کے پاس وہ بھی سلامت تھی، وہ جلی نہیں تھی۔ لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں، کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ سریے میں جنگ میں گئے تھے تو وہ اور ان کے ساتھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک کافر پر ان لوگوں نے غلبہ پا لیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، ان لوگوں حضرت ابو درداء پیچھے ہو گئے، حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے قتل کیا؟ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، پھر بھی آپ نے قتل کیا؟ حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے رسول وہ بچنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ آپ نے کیوں قتل کیا؟ بار بار حضور نے فرمایا آپ نے کیوں قتل کیا جبکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کاش کہ میں اسلام اس واقعے کے بعد لایا ہوتا تو اچھا ہوتا، تاکہ میرا گناہ معاف ہو جاتا، حضور کی ناراضگی تو نہ ملتی۔ تو ایک کلمہ پڑھنے والا اس کو قتل کر دینا یا اس کو کافر کہنا یہ اچھی بات نہیں بھائی، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ، اس نے دل سے کہا ہے کہ زبان سے کہا ہے کہ ڈر کر کہا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے یا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ تو صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا، پھر بائیک آؤٹ ختم ہو گیا۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ شیب ابی طالب میں جو گھاٹی میں 3 سال تک رہے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کو کچھ نہیں، پتے چباتے تھے یا کہیں سے کچھ مل جاتا کوئی ہیلپ کر دیتا، اس طریقے سے بچے چھوٹے چھوٹے روتے رہتے، ماں کو دودھ نہیں کیونکہ کھانا ہی نہیں۔ سمجھ میں اس طرح قربانیوں کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، اور آج ہم صرف سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے سوتے رہو کھاتے رہو سب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے، لوگ سدھرتے ہیں، ورنہ ایسے ہی اپنا اپنا دیکھتے رہیں گے تو کوئی تھوڑی سدھرنے والا ہے۔ میں اپنا اپنا دیکھوں تو آرام سے گھر چلے جاؤں، میں بھی جلدی کھانا کھا کے، کھانا تو میں نے کھا لیا ہے، میں بھی جلدی سو جاؤں، میری صحت بھی اچھی رہے، گال لال لال ہو جائیں، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنے لیے جیے تو کیا جیے؟ زندگی یہ ہے اور جینا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جیئیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم لوگ سوتے رہیں گے تو دوسرے لوگ تو پہلے سے سو رہے ہیں، ان کو جگائے گا کون؟ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بڑے حادثات پیش آئے۔ ایک یہ کہ 11 رمضان سن 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی داغ فراق دے گئے، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال۔ اہل مکہ کی تکلیفوں کے مقابلے میں ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والے، سپورٹ کرنے والے، تسلی دینے والے یہی دونوں حضرات، حضرت خدیجہ تھی اور حضرت ابو طالب، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ موت اٹل حقیقت جو اٹل بہاری کو بھی آئی ہے اور مودی کو بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی بہت جلد۔ سن 10 نبوی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بے رخی دیکھتے ہوئے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی مودی جی کے لیے جو ہے قبر پر مزار پر چادر چڑھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مودی جی کو 2024 میں پھر سے پردھان منتری بنا دیجیے۔ یہ ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ہمارے پاس۔ پھر ان کا جنم دن منایا جا رہا ہے، قرآن خوانی کی جا رہی ہے لڈو کھا کھا کے۔ مودی کا بتائیے، ابھی 17 اگست کو بے روزگاری دیوس کے دن، بے روزگاری کے دیوس کے موقع پر مودی جی کا جو برتھ ڈے تھا اس میں اس طرح کے بھی کارنامے انجام دیے مسلمانوں نے۔ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہندو اور یہودی اور نصرانی سب شرما رہے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ سن 10 نبوی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بے رخی دیکھتے ہوئے طائف کا سفر کیا۔ طائف جو ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر،
اور بہت شاندار علاقہ، بہت ٹھنڈا علاقہ. مکے میں بہت گرمی اور طائف میں بہت ٹھنڈی، یعنی ایک دم بہترین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے والے میری بات نہیں سن رہے، طائف والے اگر سپورٹ کر دیں تو پھر انشاءاللہ کام ہو جائے گا. لیکن اہل طائف کا سلوک اہل مکہ سے بھی بدتر ثابت ہوا. ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا ہے بڑا شاندار، اور ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شعر کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جائے گی. وہ شعر یہ ہے: اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے پتھر، اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے پتھر، دامن مصطفیٰ کو جب خون سے ترتر دیکھا. نہیں سمجھ میں آیا؟ اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے پتھر، دامن مصطفیٰ کو جب خون سے ترتر دیکھا. یعنی وہ پتھر اپنی قسمت پر رونے لگے کہ کہاں ہمیں بھیجا جا رہا، کہاں مارا جا رہا ہے. یعنی حضور پر مارا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہماری یہ قسمت کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا گیا. تو اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے پتھر، دامن مصطفیٰ کو جب خون سے ترتر دیکھا. یعنی پتھروں نے خون سے ترتر دیکھا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے کہ جسم لہو لہان ہو گیا. نالین مبارکین، یعنی جو آپ نے جوتی پہنی تھی وہ خون کی اس میں خون کی تہیں جم گئی. ہوتا ہے نا بھائی کہ خون وغیرہ نکلے تو اس میں جم جاتا ہے. کبھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت میں حادثات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ جوتے میں خون چپک جاتا ہے، اندر میں پیر چپک جاتا ہے. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ سفر 27 شوال 1090 میں ہوا تھا. بس تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، وقت ہو گیا. رجب سن 1090 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا. آج چاند پر پہنچ گئے تو اتنا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ انڈیا تیسرے نمبر پر آ گیا وغیرہ وغیرہ. ہمارے نبی تو چاند سے بھی آگے ہیں، تمہاری سوچوں سے بھی آگے گئے ہیں. آسمان سے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر. تم یہ اب سورج پر جانے کی تیاری کر رہے. جاؤ تو صحیح، جل بھون کر کباب بن کر آئیں گے، نیچے پرندوں کی غذا بن جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ حلوہ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہاں بلایا؟ معراج پر، ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر. حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر، اور کتنے لاکھوں کا خرچ ہوا؟ کتنے لاکھ کا ہوا؟ 7 لاکھ کا، 600 کروڑ. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو چاند پر، آپ لوگ خود سوچو کہ اگر انڈیا کے 10 لوگ چاند پر چلے جائیں تو انڈیا کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ جسے سوچو نا، کامن سینس کیا ہو جائے گا بتائیے. آپ وہاں سے کچھ لا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ کے لینے کے دینے وہاں سانس لینا مشکل. ارے شہر بسائیں گے تو یہاں تو کھانے پینے کا کچھ مل نہیں رہا انڈیا میں. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پائپ لائن کیسے کریں گے؟ یہاں کی پائپ لائن کا حال کیا ہے؟ کچھ نہیں بسائیں گے. یہ سب بیوقوفی ہے. حکومت تو ہمارے صحابہ کرام نے بھی کی. کسی نے سوچا کہ چاند پر جانا چاہیے؟ ارے بھائی چاند کے بنانے والے کو پہچانو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. نہ چاند کو سجدہ کرو، نہ سورج کو سجدہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا، پیدا کیا. چاند اور سورج کو جس نے اللہ نے بنایا ہے، اس کو سامنے سب جھکاؤ. کیا فائدہ؟ 600 کروڑ. اسکول کا ٹھکانہ نہیں. سرکاری اسکولوں کو دیکھو، لیکن سرکاری ماسٹروں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سرکاری اسکول کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اور غریبی دیکھو، ٹرینوں میں دیکھ لو، ٹکٹ آپ کو ملنا مشکل ہے، اتنی فل. ارے بھائی اپنے دیش کو ترقی میں اگر آگے کرتے تو پبلک بھی خوش رہتی. اب چاند پر گئے تو کیا ہے؟ بس یہ کہ بھائی یہ خوشی ہوتی کہ انڈیا کا نام روشن ہو رہا ہے، لیکن اس سے پبلک کا کیا فائدہ ہے؟ انڈیا کا نام اگر چاند پر لکھ دیا جائے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ انڈیا کی غریبی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی. عجیب پاگل پنا ہے. ارے دوسرے لوگ چاند پر جا رہے ہو، سائنٹسٹ لوگ ہیں اور ریسرچ کرنے جاتے ہیں، تم کیا کرنے جا رہے؟ تم کیا صرف یہ کہ جھنڈا گاڑ کے آگے، اور وہ بھی ہوا سے اڑ رہا ہے. وہاں ہوا تو ہے نہیں، وہ اڑ کیسے رہا ہے؟ سوچو نا، سوچ کر سوچو، ساتھ کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا. اور پھر ویڈیوگرافی کون کر رہا ہے؟ اور بھی بہت سارے خدشات ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے بیت المقدس گئے.
بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، سارے نبی وہاں جمع، اور سب انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ امام صاحب کا۔ یہاں پہ انتظار کرنا مشکل ہے، سارے انبیاء پہلے جمع ہیں، امام صاحب بعد میں آئے، تو بھائی امام بعد میں آتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پہ بھی امام لیٹ ہوئے، تو لیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں، وہ امام ہے بھائی، غلام تھوڑی ہے۔ یہ متولی لوگ اپنے گھروں میں جھگڑا کرتے ہیں بیویوں سے، اور اس کا غصہ امام مؤذن پہ نکالتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ، اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے گئے، ساتوں آسمان کی سیر کرائی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ سے ملاقاتیں ہوئی، اور جنت دوزخ کے بھی مناظر دکھائے گئے۔ اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی، جو بار بار کی درخواست پر 5 باقی رہ گئیں۔ اس موقع پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمائی۔ ابو جہل اور اہل مکہ نے اس واقعے پر خوب مذاق اڑایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب تصدیق فرمائی، اور آخر صدیق قرار پائے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا۔ اور ابو جہل وغیرہ خوب مذاق اڑاتے تھے، یہ تو کیسے گئے، کیسے آ گئے تھوڑی دیر میں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی کل اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔